بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹڈی آف سوشل اویئرنیس میں میں محمد نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ٹاپک نمبر 13 میں ڈسکس کریں گے ٹریننگ اینڈ اٹس امپورٹنٹ، کہ ٹریننگ کی اہمیت کیوں ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ Training refers to the process of teaching or instructing individual to acquire specific knowledge, skills اور competency۔ ٹریننگ ایک عمل ہے جو افراد، کسی فرد، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور مخصوص شعبوں میں ان کی کارکردگی کو، ان کی مہارتوں کو، ان کے علم میں اضافے کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں۔ اٹس پرائمری پرپز از ٹو انہانس پرسنل ڈیولپمنٹ، امپروو پرفارمنس۔ اس کا جو ابتدائی جو مقصد ہے کہ اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو، اس کی کارکردگی بہتر ہو، اور تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ ٹریننگ از ایسینشیل فار ویریس ریزن۔ ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسکل ڈیولپمنٹ۔ ٹریننگ ہیلپس انڈیویجول ایکوائر نیو اسکل اینڈ نالج ٹو پرفارم دیئر ٹاسک مور افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی۔ تو اس ٹریننگ سے اس کی اسکلز اور اس کی جو علم ہے، اس کی مہارتیں ہیں، اس میں ایک مؤثر اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی کام میں بہتری آتی ہے۔ سیکنڈ پہ ہے پرفارمنس امپرومنٹ۔ اٹ انہانس جاب پرفارمنس، پروڈکٹیوٹی اینڈ اوور آل ایفیشنسی، لیڈنگ ٹو بیٹر آؤٹ کم فار انڈیویجول اینڈ آرگنائزیشن۔ اٹ انہانس جاب پرفارمنس، یہ جو کوئی فرد جو جس ادارے میں جاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کی پرفارمنس دن بدن بہتر ہوتی ہے، جو ادارے اور اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تھرڈ پہ ہے اڈاپٹیشن ٹو چینج۔ ٹریننگ پریپیئر انڈیویجول ٹو اڈاپٹ ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، انڈسٹریز چینجز اینڈ نیو پروسیس۔ جو وقتاً فوقتاً کسی ملازم کو نئی ٹیکنالوجی آنے پر تربیت اس لیے جاتی ہے تاکہ وہ اس کا جو کام ہے وہ مزید بہتر ہو جائے، اس میں نکھار آ جائے، اور اس کی جو کام کرنے کا عمل ہے اس میں مزید مہارتیں شامل کر کے اس کے کام میں بہتری آ جائے۔ فورتھ پہ ہے امپلائمنٹ انگیجمنٹ۔ پرووائڈ اپرچونٹی فار لرننگ اینڈ گروتھ کین انکریز امپلائمنٹ سیٹسفیکشن اینڈ انگیجمنٹ ود این آرگنائزیشن۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا ایک چانس مل جاتا ہے، اور پھر اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے امپلائی کی، وہ اس میں اور بہتری آتی ہے، اور دن بدن اس کی جو کام ہے اس میں نکھار آتا ہے۔ ففتھ پہ اس کا ہے رسک ریڈکشن۔ پراپر ٹریننگ کین میٹیگیٹ دی رسک آف ایرر، ایکسیڈنٹ اور نان کمپلائنس ود دی ریگولیشن۔ تو جب اس کو ملازم کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کے جاب میں، اس کے کام میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سکس پر ہے کیریئر ایڈوانسمنٹ۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کین اوپن اپ اپرچونٹی فار کیریئر گروتھ اینڈ ایڈوانسمنٹ ود این آرگنائزیشن۔ جب اس کو تربیت دی رہی ہوتی ہے تو اپنے جس پوزیشن پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں
اس میں مہارت آنے پر اس کے لیے آگے ترقی اسی جاب سے، اس جاب کی پوزیشن سے آگے ترقی کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے۔ 7 پہ ہے انوویشن اینڈ کریٹیوٹی۔ تو جو ملازم ہوتا ہے، ٹریننگ سے اس کے نئے خیالات، نئے سوچ اور ایک حوصلہ افزائی اس کو ملتی ہے، پھر اور اس میں مسائل حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ٹیم بلڈنگ۔ ٹریننگ کین آلسو بی یوز ٹو بلڈ کوہیسو اینڈ کولیبریٹو ٹیم ود این آرگنائزیشن۔ ٹریننگ کا جو مقصد ہے کہ جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ دوسرے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی صورت میں اپنے کام جو ہوتے ہیں وہ انجام دیتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اوور آل ٹریننگ از اے crucial investment for individual and organization alike, as it leads to improve performance, increase job satisfaction, and enhance competitiveness in the market۔ تو جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے ملازمین کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کے پرفارمنس بہتر ہو اور اس کی جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو ایز اے ہول ٹریننگ کے جو فائدے ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔